اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ اور وہ بنا رہے تھے کشتی وَكُلَّمَا مَرَّ اور وہ بنا رہے تھے کشتی یعنی حضرت نوح علیہ السلام وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ اور جب بھی گزرتے ان کے پاس سے مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ ان کے قوم کے سردار یعنی کافر لوگ اور کافروں کے سردار سخروا من تو وہ مذاق اڑاتے مذاق کرتے من حضرت نوح علیہ السلام سے۔ اب دیکھیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ مذاق کرنے والوں کا ذکر کیا ہے تو یہاں بھی سرداروں کا ذکر کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کشتی بنا رہے تھے اور جب بھی وہاں سے سردار گزرتے ان کی قوم کے تو مذاق کرتے ان سے، سرداروں کا ذکر کیا ہے۔ سرداروں کے ذکر سے کیا پتہ لگا؟ اسی لیے اصل میں غریب اس طرح سے تنگ بھی نہیں کرتے، غریبوں نے ہم نے دیکھا تھا کہ سرداروں کو ہی فالو کرنا ہوتا، تو اگر سردار اس کام سے رک جاتے یا نہ کرتے تو وہ غریب بھی نہ کرتے۔ ہاں یعنی آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ یعنی سردار زیادہ پیش ہوتے ہیں مخالفت میں۔ اگر غریب اسلام قبول نہیں کرے گا تو وہ مخالفت میں بھی پیش زیادہ نہیں ہوتا۔ عام طور پر کفر کرنے والے وہ یعنی سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ صرف پھر کفر اور انکار نہیں کرتے بلکہ وہ مذاق اور تمسخر اور مخالفت میں بھی اور دوسروں کو روکنے میں بھی، دوسروں کو بھی ایمان لانے سے وہ روکنے میں پیش ہوتے ہیں۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ہماری نظروں کے سامنے کشتی بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنا رہے ہیں۔ اب جب بھی وہاں سے سردار گزرتے ہیں ان کی قوم کے تو مذاق اڑاتے ہیں۔ قال ان تسخروا منا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مذاق کرو ہمارے ساتھ، تمسخر اڑاؤ ہمارا، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، پس بے شک ہم بھی مذاق کریں گے تم سے جیسے تم مذاق کرتے تھے۔ تو جو کافر سردار تھے وہ مذاق کرتے، وہ کس چیز کا مذاق کرتے؟ کیا مذاق کرتے؟ ہاں خشکی پر کشتی بنانے بتایا جا رہا ہے۔ بالکل، یعنی خشکی پر کشتی بنانے کا مقصد کیا ہے اور یہ آپ کشتی یہاں کیوں بنا رہے ہیں، اور پھر کشتی بھی وہ عام کشتی نہیں تھی، بہت بڑی کشتی تھی۔ باقی اس کی تفصیلات جو لوگوں نے وہ بڑی عجیب و غریب لکھی ہیں تو اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی جب تک کہ کوئی اوتھینٹک سورس قرآن کریم سے، حدیث مبارکہ سے ہمارے سامنے نہ ہو۔ تو اتنی بڑی کشتی اور وہ خشکی پر بن رہی ہے تو وہ پہلے ہی مذاق اڑاتے تھے قوم والے۔ ہر نبی کو اس کی قوم والوں نے کذاب بھی کہا ہے، اللہ معاف کرے جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا، مجنون بھی کہا ہے، پاگل، دیوانہ، جادوگر بھی کہا ہے۔ تو مذاق اڑاتے کہ دیکھو ہم ان کی عقل سلامت نہیں رہی، یہ کہاں جو ہے وہ کشتی بنا رہے ہیں، تو مذاق اڑاتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام آگے سے فرماتے کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ مذاق کریں گے، یعنی آخرت میں جیسے تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ یعنی آخرت میں انسان کو جو بدلہ ملے گا انسان کے عمل کے مطابق بدلہ ملے گا۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو دنیا میں تو آخرت میں ہم بھی تم سے مذاق کریں گے۔ تو مذاق کرنا آخرت میں مسلمان کفار سے مذاق کریں گے تو یہ مذاق کا جواب مذاق سے دینا ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جیسے کہ قاعدہ الجزاء من جنس العمل، جیسے ان کے اعمال تھے ویسے ان کو جزا ملے گی۔ اور سورہ مطففین میں بھی آخر میں ہے کیا مذاق کے بارے میں۔ ہاں جی، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔
آج کے دن ایمان والے کافروں سے ٹھٹھا کریں گے، مذاق کریں گے۔ یہاں فرمایا کہ اگر تم مذاق کرتے ہو ہم سے، حضرت نوح نے فرمایا اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو بے شک ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مذاق کے جواب میں مذاق اڑانا ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس سے کہ مذاق کے جواب میں مذاق اڑانا ٹھیک ہے، کوئی کسی کو تنگ کرے تو جواب میں تنگ کرنا ٹھیک ہے، یہ اس سے اصول نکالا جا سکتا ہے۔ نہیں سر، آئی تھنک دنیا کے لیے قاعدہ نہیں ہے شاید، آئی تھنک آخرت میں، کیونکہ دونوں آیتوں میں آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا کے لیے نہیں ہے، آخرت کے لیے ہے، تو آخرت میں تو دنیا سے بھی بہتر معیارات ہونے چاہیے، کیا خیال ہے؟ السلام علیکم جی، میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، جتنا مذاق وہ اڑائیں یا جتنا وہ تنگ کریں تو اتنا ہی تنگ کر لینا دنیا میں بھی ہے، آیت میں بھی ہے کہ جس طریقے سے وہ تم سے ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی دنیا میں ہمیں تنگ کرے تو ہم دنیا میں بھی جواب میں اس کو اتنا تنگ کر سکتے ہیں۔ کوئی برائی کرے ہم جواب میں اس کو برائی کا بدلہ برائی سے دے سکتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ ہاں فمن عفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه، جو معاف کر دے، اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کسی سے بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہیں ستایا گیا ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، ہاں البتہ اگر تم صبر کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو اگر وہ دنیا میں مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، تو وہ اس قابل ہیں کہ آخرت میں ان کا ٹھٹھا کیا جائے، ان کے ساتھ ان کا بھی مذاق اڑایا جائے۔ اور یہ جو آخرت میں ان کے ساتھ مذاق اڑایا جائے گا، اصل میں اس کو یک طرفہ مذاق کے معنوں میں نہ لیا جائے۔ دیکھیں یک طرفہ مذاق یہ اچھا نہیں ہے، نہ دنیا میں اچھا ہے اور نہ آخرت میں اچھا ہے یک طرفہ مذاق ایک طرف سے۔ یہاں ایک طرف کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام بھی کیا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تم ہمارا مذاق کرتے ہو، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو پھر یاد رکھو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، تمہارے جیسے تم مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی یہ مقابلے میں ہے، تو مقابلے کا جو بدلہ لینے کے جو اصول ہیں وہاں گنجائش نکلتی ہے۔ ایک چیز ہے کہ ایک بندہ کسی کا مذاق اڑانا شروع کر دے بغیر کسی بنیاد کے، بغیر کسی پہلے اس نے مذاق نہیں اڑایا، اور ایک بندہ کسی کا مذاق اڑانا شروع کر دے، یہ دنیا میں بھی اچھا نہیں ہے، آخرت میں بھی اچھا نہیں ہے۔ یہاں یہ بات نہیں ہے، یہاں اصل میں دنیا کے بالمقابل، دنیا کے مذاق اور دنیا کی زیادتی کے جواب میں آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، شاید آپ کی کلاس میں پڑھا تھا یا کہیں اور پڑھا تھا، کہ یہ تو حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ یہ بات تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کے حوالے سے بھی موجود ہے۔ کیا موجود ہے، کہاں موجود ہے؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ اللہ ان کا مذاق اڑائیں گے اور اللہ ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، ان کی سرکشی میں وہ حیران و پریشان پھرتے ہیں۔ دیکھیے وہاں بھی یہی چیز ہے، وہاں بھی بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب یہی ہے جو یہاں ہم بات کر رہے ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ بھی تو وہی ہے نا، وہ بھی بالکل، وہ یخادعون والی بحث بھی یہی بحث ہے، اور ہمیں اس بحث کو سمجھنا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے ہم نے قرآن کریم بھی پڑھنا ہے، اور جو بعض چیزیں ذہن میں اشکالات ہیں ہم نے ان اشکالات کو بھی حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، سورہ بقرہ آیت نمبر 15۔ اللہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا، اللہ ان کا مذاق اڑائیں گے قیامت کے دن، اور اللہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں، ان کی سرکشی میں حیران و پریشان پھرتے ہیں۔ یہاں جو اللہ نے مذاق اڑانے کا ذکر کیا ہے یہ بھی ان کے مذاق کے جواب میں ہے۔ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، کہ جب انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں کہا، منافقین کا اللہ نے رویہ ذکر کیا
کہ جب منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں تو منافقین کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں اور اپنے یہودی آقاؤں کی طرف اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اپنے یہودیوں اور آقاؤں سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق اڑا رہے تھے مسلمانوں کا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کا مذاق کرتے ہو، اللہ نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کا ٹھٹھا بنائیں گے، اور اللہ انہیں ڈھیل دیتے ہیں ان کی سرکشی میں۔ اور اسی طرح یہ اللہ کے حوالے سے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ سورہ نساء آیت نمبر 142، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہاں ہم کیا بات کریں گے پھر؟ کوئی اگر سوال کرے کیا اللہ دھوکہ دیتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اللہ دھوکہ دیتے ہیں، اور اسی طرح قرآن میں وہ مکروا و مکر اللہ، انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی مکر کیا، یعنی اللہ نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی چال چلی۔ تو کیا اللہ کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا، اور پھر ویسے بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ ہود میں، وہاں نبی حضرت نوح علیہ السلام، تو کیا یہ اللہ کے لیے یہ چیز مناسب نظر آتی ہے؟ نبیوں کے اخلاق کے حوالے سے یہ چیز مناسب نظر آتی ہے؟ تو اس کا وہی جواب ہے جو ہم یہاں دے رہے ہیں، کہ ایک ہے کہ یک طرفہ مذاق ہو، یک طرفہ دھوکہ ہو، یک طرفہ یہ معاملہ ہو، لیکن ایک ہے کہ ان کے جواب میں، تو جواب میں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ الجزاء من جنس العمل، بدلہ انسان کے عمل کے مطابق ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ نے تو یہ بھی فرمایا ہے نسوا اللہ فنسیہم، یہ منافقین کے بارے میں، کہ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ انہیں بھول جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ حالانکہ بھولنا تو عام ہم دیکھیں تو صفت نقص ہوتی ہے کہ بھولنا، تو کیا ہم تصور کر سکتے ہیں اللہ بھول جائیں گے؟ یعنی اللہ ان کے ساتھ بھولنے والا معاملہ کریں گے، یہ ان کی سزا ہے، اصل میں بھولنا نہیں ہے، یہ ان کے عمل کے مطابق ان کے ساتھ رویہ ہے۔ تو یہ کوئی صفت نقص نہیں ہے، بلکہ جو جیسا کرے اس کو ویسا ہی جواب دینا، تو یعنی یہ قدرت میں سے ہے، اور اللہ رب العالمین ہر شے پر قادر ہے۔ یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو انہوں نے برا کیا تو اس کے جواب میں برا کیا جائے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو کسی کی برائی کے جواب میں برائی کی بات کی جاتی ہے نا، وہ کہنے کو ہم لفظ برائی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں برائی ہوتی نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ اگر تم نے ہمارا مذاق اڑایا تو ہم قیامت کے دن تمہارا مذاق اڑائیں گے، تو مسلمان جو کافروں کا مذاق اڑائیں گے قیامت کے دن، وہ حقیقت میں مذاق نہیں ہوگا۔ مذاق وہ تب ہے جب وہ یک طرفہ ہو، اگر وہ کافروں کے مذاق کے جواب میں ہے تو یہ ان کے عمل کی سزا ہے، تو یہ پھر یہ یک طرفہ مذاق کے حکم میں نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح وہ جو اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا، یا اللہ تعالیٰ کا دھوکہ دینا، یا اللہ تعالیٰ کا بھولنا، وہ بھی اسی معنی میں لیں۔ اس کو میں نے شاید آپ کی کلاس میں، کسی اور کلاس میں یہ مسئلہ آیا تھا پہلے، تو ذکر کیا تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں مشاکلہ عربی زبان میں، یعنی ان کے عمل کی مناسبت سے تو اسے مذاق کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے مذاق اڑایا تو اللہ بھی مذاق اڑائیں گے، مسلمان بھی مذاق اڑائیں گے کفار کا، مسلمان بھی کفار پر ہنسیں گے قیامت کے دن۔ اب کہنے کو یہ یعنی ایک اچھا اخلاق شمار یعنی دیکھنے میں نظر نہیں آتا۔ یہ اصل میں استہزاء ہے نہیں، یہ اصل میں مذاق ہے نہیں، یہ اصل میں دھوکہ ہے نہیں، جو منافقین کے دھوکے کے جواب میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ منافقین اللہ کو بھول گئے تو اللہ انہیں بھول جائیں گے، یہ بھولنا اصل میں ہے نہیں، یہ صرف مشاکلت ہے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم بھول گے، اللہ تمہیں بھول جائیں گے، وہ اللہ بھولیں گے تو نہیں۔ وہ اللہ کا بھولنا کیا ہے؟ وہ بھولنا نہیں ہے، اصل میں وہ اللہ کا سزا دینا ہے۔
اس کو مشاکلت کہتے ہیں، مشاکلت۔ علماء نے بحث کی ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، سورہ شورى آیت نمبر 40 ہے، برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی۔ یہ جو دوسرا لفظ سیئہ ہے، اس پہ ذرا غور کریں کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ یہ جو برائی کے جواب میں برائی کرے تو کیا حقیقت میں وہ برائی ہے؟ اس پہ ذرا غور کریں۔ اگر ایک بندہ کسی کے برے عمل کے جواب میں اس کے ساتھ ویسا ہی عمل کرے تو کیا وہ جو جواباً جو عمل کیا جا رہا ہے وہ حقیقت میں برائی ہے بھی کہ برائی نہیں ہے؟ وہ بدلہ ہوگا اگر وہ برائی کرے۔ اور وہ اسلام کے لیے مشکل تاکہ اس کو پتہ چلے۔ جی اصل میں یہی علماء نے یہاں بحث کی، وہ کہتے ہیں کہ اس کو اصل میں مشاکلت کی روح سے برائی کہا گیا، برائی ہے نہیں ہے، یہ تو جائز ہے بالکل، اور جائز کام کو برائی کہا کیسے جا سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ یعنی یہاں چونکہ وہ پہلا سیئہ وہ تو حقیقت میں برائی ہے، پہلا سیئہ وہ برائی ہے، تو جب کہا گیا کہ اگر کوئی آپ سے برا معاملہ کرے آپ جواب میں برا معاملہ کر سکتے ہو، وہ برا معاملہ یا برائی اس کو کہا جا رہا ہے پہلے برے معاملہ کی مناسبت سے اس کو برا معاملہ کہا جا رہا ہے، ورنہ وہ جواباً برا معاملہ ہے ہی نہیں، وہ تو جائز معاملہ ہے، اور جائز چیز کو برا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب تو جو یعنی یہاں علماء نے کہا کہ یہ مشاکلت ہے، یہ برائی نہیں ہے، اس کو پہلی برائی کی مناسبت اور مشاکلت سے برائی کہا گیا۔ اب اسی طرح سمجھیے کہ یہ جو ان کے مذاق کے جواب میں اللہ قیامت کے دن مذاق کریں گے، وہ مشاکلت ہے، وہ مذاق نہیں ہے قیامت کے دن جو جواباً ہوتا ہے۔ یا حضرت نوح علیہ السلام اور وہ کہہ رہے ہیں اپنے قوم والوں سے کہ اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تو قیامت کے دن تم سے مذاق کریں گے، جیسے تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے۔ تو یہ اصل میں مذاق ہے نہیں، یہ تو ان کے عمل کا جواب ہے، تو یہ مشاکلت کی روح سے اس کو تمسخر کہہ دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے بات کلیئر ہے کافی۔ اس طرح کی چیزیں ذہن میں رکھیں، اس قسم کے اعتراض بعض دفعہ لوگ کر دیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کا جواب ہونا چاہیے، تو یہ تمسخر ہے ہی نہیں۔ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، پس ان قریب تم جان لو گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات جاری ہے، وہ فرماتے ہیں اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو دنیا میں تو ہم بھی تمہارے ساتھ مذاق کریں گے جیسے تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فسوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کون وہ شخص ہے کہ آتا ہے اس کے پاس عذاب جو اسے رسوا کر دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور حلال ہو جائے گا اس پر قائم رہنے والا عذاب۔ حضرت نوح فرما رہے ہیں کہ تم مذاق کر رہے ہو کہ میں کشتی بنا رہا ہوں، میں کشتی بلا وجہ نہیں بنا رہا، میں اللہ کے حکم سے بنا رہا ہوں، اور تم پہ عذاب آنے والا ہے، اس عذاب سے بچنے کے لیے کہ میں ایک کشتی بنا رہا ہوں۔ ابھی تو تم مذاق کر رہے ہو، کرتے رہو، تمہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا کہ حقیقت حال کیا ہے، صورت حال کیا ہے۔ جب عنقریب ابھی عذاب آئے گا سیلاب کی صورت میں اور بارش کی صورت میں، اور ہر طرف بارش اور پانی بھر جائے گا، تو تمہیں یہ کشتی بنانے کا مقصد سمجھ آئے گا، اور تمہیں عنقریب پتہ لگے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، اور کون بے وقوف ہے اور کون دانا ہے، کس پر عذاب آنے والا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کسے اللہ اپنی رحمت سے بچانے والا ہے، تمہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا۔ کون ہے کہ جس پر عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا دنیا میں، یعنی اور کون ہے جس پر عذاب حلال ہوگا، یعنی قائم رہنے والا عذاب، یعنی قیامت کے دن، تمہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تب تمہاری آنکھیں کھلیں گی، لیکن تب آنکھیں کھلنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ حتی اذا جاء امرنا، جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ جو اوپر والی آیت ہے نا، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ قیامت میں مذاق اڑائیں گے، تو قیامت میں انسان کے جتنے بھی اختیارات ہوں گے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوں گے نا؟ جی جی، تو پھر اس لحاظ سے ان کا جو اعتراض کی بات ہے وہ بنتی نہیں ہے، جو کوئی اعتراض کرتا ہے۔ دیکھیے اعتراض بنتا نہیں ہے، لیکن یہی اعتراض جب
اللہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو اللہ پر بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ اللہ مذاق کریں گے. تو اللہ سے تو سوال نہیں ہوتا. نہیں، وہ ہم مسلمان تو جرت ہی نہیں کرتے. وہ جو اب اعتراض کرتے ہیں کفار اور ایتھیسٹ قسم کے لوگ، تو ان کو تو ہم نے جواب دینا ہے نا، ایسا جواب جو ایک عقلی جواب ہو، لاجیکل ہو، تو ہم نے ان کو تو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. تو عقلاً یہ چیز جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. ہاں، یہ تب اخلاق عالیہ کے منافی یہ چیز ہے جب یہ ابتداءً ہو، جب یہ چیز جواباً نہ ہو. قرآن کریم میں آپ کو یہ چیزیں ہمیشہ جواباً ملیں گی. اوکے سر. واللہ اعلم. حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت النور، حتیٰ کہ جب آ گیا ہمارا حکم. اب وہی بات جو حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو ڈرا رہے تھے. جی حماد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. یہ جو پچھلی آیت میں عذاب المقیم، اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ جب جس قوم پہ ایک دفعہ عذاب آیا وہ قیامت تک عذاب میں مبتلا بھی رہے گی. دیکھیے، جو قوم جس پر عذاب آیا اللہ کا دنیا میں، تو اب وہ قوم تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں ہی ہوگی نا قیامت کے دن. جس قوم پر اس کے کفر اور نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا اور دنیا اس کی تباہ ہو گئی، تو آخرت بھی اس کی تباہ ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر عذاب ہے. اللہ نے جن قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے اپنے غضب سے، تو دنیا کا عذاب تو حقیقت میں وہ اس طرح کر کے عذاب ہے ہی نہیں. آخرت کو اگر آخرت کو دیکھیں تو دنیا میں تو وہ ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا. دنیا تو دارالجزا ہے ہی نہیں. اصل دارالجزا اور اصل بدلے کا گھر تو آخرت ہے. اصل عذاب تو آخرت میں ہوگا. دنیا میں کبھی اللہ دکھا دیتے ہیں اور کبھی نہیں بھی دکھاتے. اسی طرح نعمتوں کو لے لیجئے، تو اصل نعمتیں تو آخرت میں ہیں. دنیا میں کبھی مومنوں پر اللہ نعمتیں دکھا دیتے ہیں، کبھی نہیں بھی دکھاتے. بہرحال جس شخص پر دنیا میں اللہ کا غضب. جی سر یہ ویلو والے جو عذاب المقیم، یعنی کہ ان پر جو عذاب آیا وہ کیا قائم رہنے والا عذاب ہے. اب مثال کے طور پر نوح کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ کیا قائم رہنے والا عذاب اس وقت ہی آیا، تو کیا وہ اس وقت سے لے کے اور قیامت تک بھی قائم رہے گا اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ ایسا ہے یہاں وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ سے مفسرین نے قیامت کا عذاب مراد لیا. اسی لیے میں نے جب اس کا ترجمہ کیا ہے تو فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، اس سے دنیا کا عذاب مراد لیا. اور وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ سے آخرت کا عذاب مراد لیا. یہ آپ دیکھیے میرے سامنے عربی کی تفسیر کھلی ہوئی ہے، التفسیر الميسر. تو وہ اس میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ إِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ بِذَلِكَ من الذي يأتيه في الدنيا عذاب الله الذي يهينه وينزل به في الآخرة عذاب دائم لا انقطاع له. تو یہ عربی تفسیر میں بھی انہوں نے یہ من یأتیہ عذاب یخزیہ سے دنیا کا عذاب مراد لیا، رسوا کن عذاب، اور ویحل علیہ عذاب مقیم کہ اس پر قائم رہنے والا عذاب حلال ہو جائے گا، آ جائے گا. اس سے انہوں نے آخرت کا عذاب مراد لیا، اور یہی میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے. واللہ اعلم. حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، حتیٰ کہ جب آ گیا ہمارا حکم. یہ سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود ایسی صورت ہے جو رونگٹے کھڑی کر دیتی ہے، اور اس کے اندر اللہ کے غضبناک ہونے کا ذکر ہے، اور کیسے اللہ غضبناک ہوئے پچھلی قوموں پر، اور کیسے آخرکار پھر اللہ کا حکم آ گیا. اور جب یہ اس قسم کی آیات آتی ہے حتی اذا جاء امرنا، جب پھر ہمارا حکم آ گیا، اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا عذاب، یہ وہ سورہ ہود کے وہ ہولناک مناظر ہیں کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں، اگرچہ اس حدیث مبارکہ کو بعض علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، بہرحال بعض علماء نے صحیح بھی قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. تو یہ وہ اللہ کے عذاب کے مظاہر ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے.
سورہ ہود میں تو کئی جگہ پر ذکر کیا، اور قرآن کریم میں اور بھی کئی مقام پر اللہ نے ان چیزوں کا ذکر کیا۔ جن صورتوں میں بطور خاص اس کا ذکر ہے تو وہ صورتیں، بہرحال ایک مسلمان وہ اللہ سے کتنا ہی ڈرنے والا کیوں نہ ہو اور اللہ کا کتنا برگزیدہ کیوں نہ ہو، تو اسے یہ صورتیں پڑھ کر، یہ آیتیں پڑھ کر دہل جانا چاہیے ایک دفعہ۔ اور یہ اس قسم کی آیات پڑھ کر اور اس قسم کی آیات سن کر صرف یہ نہیں کہ جو اللہ سے جو گناہ گار ہے وہ ڈر جائے، گناہ گار تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ تو غفلت کی نیند سو رہا ہوتا ہے۔ اصل تو ان آیات کا اثر ہوتا ہی اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ اتنا ان آیات کو پڑھ کر وہ دہلتا ہے، اور جو اللہ سے دور ہے، اللہ معاف کرے، اس کو تو اثر ہی نہیں ہوتا، وہ تو ویسے غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ قرآن پڑھے انسان تو انسان کا دل دہل جائے، یہ ایمان کی نشانی ہے، اور یہ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور جو قرآن پڑھتے ہی نہیں یا کبھی پڑھ لیا، تو ایسے لوگوں پر اثر بھی نہیں ہوتا ان آیات کا، اور وہ کیفیت بھی طاری نہیں ہوتی۔ مومنوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں مومن کون ہے؟ یہ تو حقیقی ایمان کی نشانی ہے۔ مومن ویسے ہی اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن اور اللہ سے ڈر کر وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جب وہ اس قسم کی آیات پڑھتا ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ نے ان بستیوں پر والوں پر ناراض ہو کر اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا، تو ہم اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم سے بھی کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم بھی نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نیک اعمال کرنے کے اندر دنیا داری اور پتہ نہیں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ قبول کرتے ہیں کہ اللہ اس کو، ہمارے نیک اعمال کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہمیں نہیں پتہ۔ تو انسان کو جو خاص طور پہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ قرآن پڑھ کر وہ یہ آیات اور اس جیسی آیات پڑھ کر وہ دہل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کے بارے میں اور ایمان والوں کی علامت، اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، سورہ انفال آیت نمبر 2۔ مومن وہ ہے، یہاں تو اللہ نے حصر کے ساتھ بیان کیا، مومن تو ہوتا ہی وہ ہے، یعنی جس مومن کی یہ کیفیت نہ ہو وہ مومن حقیقی مومن نہیں ہے۔ تو کیا کیفیت ہے؟ سوائے اس کے کہ نہیں، یہ انما حصر کے لیے آتا ہے، سوائے اس کے کہ نہیں مومن تو وہی ہے الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ہو وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ جائیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اسے خرچ کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہ پکے مومن ہیں، یہ حقیقی مومن کہلانے کے حقدار ہیں۔ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو وہ یعنی یہ نہ ہو کہ ان کے لیے قرآن پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہو۔ مومن کے لیے قرآن پڑھنا نہ پڑھنا برابر نہیں ہے کسی طور پر بھی۔ مومن تو قرآن پڑھ کر اس کا ایمان میں ہلچل مچے گی، دل دہلے گا۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جو بال ہوتے ہیں نا ہمارے جسم پہ چھوٹے چھوٹے، جیسے خوف، شدید خوف میں ہم ہوں، ہیبت میں، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب اس قسم کی آیات ایک مومن پڑھتا ہے اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب اور اللہ کی ہیبت اس کے دل میں آتی ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو اتنا خوف اللہ تعالیٰ کا، یہ پھر مومن کو اللہ سے دور نہیں کرتا، جیسے کسی دشمن سے، کسی خوفناک چیز کو دیکھ کر ہمارے دل میں اس سے دور بھاگنے کا ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ نہیں ہوتا۔ مومن جتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ زمر آیت نمبر 23، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے بہترین بات نازل کی، قرآن مراد ہے، جنہوں نے بہترین بات نازل کی، کیا ہے وہ؟ کتابا متشابہا، وہ ایک ملتی جلتی کتاب ہے جس کے موضوعات ملتے جلتے ہیں، مثانیہ، بار بار اس کی آیتیں، اس کے موضوعات دہرائے جاتے ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کانپ اٹھتے ہیں اس سے چمڑے ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر یہ جو ان کے چمڑے تک کانپ اٹھتے ہیں اللہ کے خوف سے، پھر یہ اللہ سے دور نہیں ہوتے، پھر یہ اللہ کی ہیبت اور اللہ کا ڈر انہیں
ان کے چمڑوں کو اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر کے قریب کر دیتا ہے، یہ زیادہ پھر اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ایسی ہیبت ہے جو اللہ کے مزید انسان کو قریب کر دیتی ہے۔ لیکن یہ جو اللہ کا ڈر ہے یہ ایمان والوں کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، تقویٰ اسی کا نام ہے۔ اور جو بندہ جتنا نیک ہوگا اتنا زیادہ متقی ہوگا، اور اللہ سب سے زیادہ متقی، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں علیہم السلام اجمعین، پھر جو انبیاء کے جتنا قریب ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا ہوں۔ تو یہ آیات ہوں یا دیگر آیات ہوں قرآن کریم کی، ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ آیات پڑھتے ہیں اور ہم ان کو روٹین کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام اصل میں ان کو اس طرح نہیں پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں پڑھتے تھے۔ وہ پڑھتے تھے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے جب تک وہ ایک آیت حل نہیں ہوتی تھی، اور وہ آگے نہیں بڑھتے تھے تب تک۔ ایک آیت صحابہ کرام نے سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو ایمان کے ساتھ ظلم اگر آ جائے تو بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب صحابہ کرام بے قرار ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ کون ہے کہ جو ظلم نہیں کرتا۔ ہر بندے سے ظلم ہوتا ہے، ہر ایمان والے سے ظلم ہوتا ہے۔ ظلم کا کیا مطلب ہے؟ کمی کوتاہی۔ کون ایمان والا ہے جو کمی کوتاہی سے پاک ہے؟ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے وہ سورہ لقمان کی آیت نہیں پڑھی ان الشرک لظلم عظیم؟ اب صحابہ کرام کو سکون ملا۔ ہمیں ایک آیت حل ہو نہ ہو، آیت سمجھ آئے نہ آئے، وہ ہمیں کیوں جو ہے وہ دل میں ایسی چیز پیدا ہوگی، ہم نے کون سا عمل کرنا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو اصل میں قرآن کریم کو پڑھ کر ایک مومن کے اندر حرکت پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صفت بیان کرتے ہیں، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ نیک لوگ وہ ہیں جب ان کو اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے پھر وہ اندھے بہرے ہو کر بیٹھے نہیں رہتے، ان کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر اگر گناہ ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو، جذبہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کمی کوتاہی کو چھوڑیں، اور اگر وہ کوئی نیکی کا کام کرتے ہوں تو جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نیکی کا کام مزید کریں۔ تو مومن وہ بے جان ہو کے قرآن کریم کو سنتے نہیں ہیں، وہ قرآن کریم کو سنتے ہیں زندہ ہو کر۔ یہی فرق ہے مومن کا، اور اسی لیے مومن کو زندہ سے تعبیر کیا اور جو کافر ہے اس کو مردہ سے تعبیر کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء امرنا، کہ جب حتیٰ کہ ہمارا حکم آ گیا، اور یہ اس صورت میں 4-5 دفعہ یہ انداز اختیار کیا گیا ہے، اور 4-5 دفعہ اللہ نے اپنے خوفناک عذاب کا ذکر کیا ہے جو مختلف قوموں پر آیا۔ تو پہلا عذاب یہ ہے جو قوم نوح پر آیا، حتی اذا جاء امرنا، حتیٰ کہ جب آ گیا ہمارا حکم، ہمارے عذاب کا حکم۔ اب وہ جو لمبا ایک مہلت تھی 1000 سال کے تقریباً، وہ ختم ہو گئی۔ فرمایا حتی اذا جاء امرنا، حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا، والعیاذ باللہ، وفار تنور، اور تنور پھٹ پڑا، پھوٹ پڑا تنور۔ فارا پھوٹ پڑنا، فارا یفورو، اسی سے فوارہ ہوتا ہے، فوار اور فوارہ، اردو میں ہم فاؤنٹین فوارہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اصل میں عربی کا لفظ ہے جس سے پانی پھوٹتا ہے۔ تو وفار تنور، تنور پھوٹ پڑا۔ تنور پھوٹ پڑنے سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو عذاب آنے کی نشانی بتائی تھی۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی عذاب بھی ایک اللہ کا بہت بڑی نشانی ہوتی ہے، بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو نشانی وغیرہ اس کی علامتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو جو نشانی بتائی گئی تھی، ان کو یہ بتائی گئی تھی کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی نکلنا شروع ہوگا، اور پھر تو یہاں تنور سے مراد تنور ہے، واقعی کوئی تنور تھا جہاں سے پانی نکلنا شروع ہونا تھا، اور پھر پوری دنیا میں یہ معاملہ جو ہے وہ پھیل جانا تھا۔ یا تنور سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تنور سے مراد یہاں زمین ہے، کہ زمین میں جگہ جگہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اصل میں یہ پانی آسمان سے بھی برسا اور یہ پانی زمین سے بھی نکلا۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، حضرت
نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ میں تو مغلوب کر دیا گیا ہوں، اے اللہ آپ ہی مدد کریں۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے وافر پانی کے ساتھ۔ وفجرنا الارض عیونا، اور زمین کو ہم نے چشموں میں پھاڑ دیا۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، تو پانی مل گیا ایک ایسے معاملے کی طرف جس کا اندازہ لگا لیا گیا تھا پہلے سے ہی۔ تو وہ آسمان سے بھی پانی اور زمین سے بھی پانی اور اللہ کا ہولناک عذاب، حتیٰ کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور تنور پھوٹ پڑا۔ قلنا، ہم نے کہا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، سوار کرا لو اس میں، جس کشتی کی بات ہو رہی ہے، جس کشتی کا مذاق اڑا رہے تھے وہ، تو اسی کشتی میں سوار کرا لو اے نوح، من کل زوجین اثنین، ہر ایک سے کیا مطلب؟ یعنی ہر ایک جوڑے سے، ہر ایک قسم سے، انسانوں میں سے تو آگے آ رہا ہے، تو ہر قسم کے جانور سے اور ہر قسم کے زمین پہ رینگنے والے جانور ہیں، حشرات ہیں، جو بھی ہیں، تو ہر ایک سے زوجین اثنین، دو زوجین سے مراد نر اور مادہ۔ اصل میں لفظ زوج کا معنی عربی زبان میں، ایک زوج کا معنی ہوتا ہے یعنی اسپاؤس، یعنی مادہ کے مقابلے میں نر یہ بھی زوج ہے، اور نر کے مقابلے میں مادہ یہ بھی زوج ہے، یعنی مرد کے لیے بیوی یہ بھی زوج ہے، اور بیوی کے لیے شوہر یہ بھی زوج ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے عربی زبان میں زوج کا۔ ایک زوج کا معنی عربی زبان میں یہ جو میں نے کہا ہے کہ نر یا مادہ، نر کو الگ بھی زوج کہتے ہیں، وہ مادہ کے لیے زوج ہے ایک مرد، اور ایک عورت وہ نر کے لیے، اپنے مرد کے لیے وہ زوج ہے۔ تو ایک فرد پر بھی زوج کا اطلاق ہوتا ہے، اسپاؤس پر۔ اور زوج کا ایک معنی ہے کہ نر اور مادہ دونوں کو ملا کر دو لوگوں کو بھی ایک زوج کہہ دیتے ہیں، جوڑا، جس کو ہم جوڑا کہتے ہیں اردو زبان میں۔ جوڑے پر بھی زوج کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور زوج کا ایک تیسرا معنی بھی ہوتا ہے قسم، کوئی بھی قسم، کسی ایک قسم پر بھی زوج کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ زوجین استعمال کیا۔ زوجین آپ کو پتہ ہے یہ تثنیہ ہے، تو اب اس کا معنی ہم دو جوڑے کریں گے یا ہم دو افراد کریں گے، دو قسمیں کریں گے، یا دو سپاؤس کریں گے، ہے دو۔ اس زوجینی بھی کہا، زوجین بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، پھر آگے اس کو اثنین کہہ کر تاکید کے ساتھ دوبارہ فرمایا دو۔ اب یہ دو کیا چیزیں ہیں؟ یہ دو جوڑے تھے، یہ کیا تھا؟ یہ ہاں جی، یہ نر اور مادہ مل کر دو، یعنی ایک جوڑا، ہر مخلوق کا ایک جوڑا۔ تو زوج یہاں جوڑے کے معنی میں نہیں ہے، یہاں زوج یعنی اسپاؤس کے معنی میں ہے، یعنی نر اور مادہ دونوں، ہر ایک سے، نر مادہ۔ سر یہ ہمیں پتہ چلا، جی یہ ہمیں کس ورڈ سے پتہ چلا کہ یہ ایک جوڑا ہے؟ یہاں کس ورڈ سے یہ پتہ چلا ہے اس آیت میں؟ زوجین اثنین سے، یعنی یہاں دو جوڑوں، یہاں زوجین سے مراد پہلے تو ہم زوج کا معنی کریں نا، زوج سے مراد جوڑا لیں جس میں دو افراد ہوتے ہیں، یا ہم وہ ایک قسم لیں، اسپاؤس لیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اصل میں دو جوڑے نہیں تھے، ایک جوڑا تھا۔ تو یہاں زوج سے مراد یعنی ایک فرد نر یا مادہ، ایک زوج سے مراد یہ، اور جب زوجینی کہا تو دونوں، نر اور مادہ دونوں مراد ہیں۔ مفسرین کرام نے ایسے ہی لکھا ہے۔ ہم نے کہا سوار کرا لو اس میں ہر ایک سے، یعنی ہر جنس سے اور ہر نوع سے، ہر جنس سے دو
دو جوڑے عام طور پہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں، دو جوڑے نہیں ہیں، نر اور مادہ یعنی ایک جوڑا. تو وَأَهْلَكَ یہ تو ہو گیا نا جانوروں میں سے اور حشرات الارض وغیرہ میں سے. اب انسانوں میں سے وَأَهْلَكَ اپنے اہل کو، اپنے رشتہ داروں کو. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مگر وہ جس پر قول سبقت دے جا چکا. کون سا قول؟ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب کا. جس پر اللہ کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی کا قول سبقت دے جا چکا ہے. کیا مطلب؟ جس پر مہر لگ چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا. یعنی حضرت نوح کے گھر میں، اللہ معاف کرے، ایسے بھی تھے جو ایمان نہیں لائے تھے نبی کے گھر میں. کون؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا. تو ہر ایک میں سے ایک ایک جوڑا، دو، اور آپ کے گھر والے، مگر جن پر قول سبقت دے جا چکا ہے وہ نہیں. حضرت نوح کی بیوی اور حضرت نوح کا بیٹا. کہا جاتا تھا حضرت نوح کی بیوی پہلے فوت ہو چکی تھی، واللہ عالم، پھر حضرت نوح کا بیٹا مراد ہوگا. ومن آمن اور جو بھی ایمان لایا، تو ان سب کو سوار کروانا ہے. وما آمن معه الا قلیل اور نہیں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ مگر بہت تھوڑے. مفسرین نے لکھا ہے کہ 80 سے بھی کم تھے، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے. یعنی 1000 سال کی محنت اور کمائی کیا ہے؟ یعنی 80 لوگ بھی نہیں ہیں. تو اگر 80 لوگ بھی نہیں ہیں تو کیا ریشو بنتی ہے؟ 100 سال میں کتنے بندے بنتے ہیں؟ ایک صدی میں اگر 80 بنے، 80 سے بھی کم بنے، کم از کم 8، زیادہ سے زیادہ 8 ایک صدی میں. یعنی 100 سال کی محنت 8 افراد، یعنی 10 سال کی محنت میں ایک آدمی. تو دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا کتنا بڑا کردار ہے، اور کتنا حوصلہ اور کتنا صبر ہوگا ان کے اندر. اور پھر صرف دعوت نہیں ہے، پھر وہ دعوت کے ساتھ تکلیفیں اور وہ ہر آزمائشیں، اور پھر یہ جو لمبا عرصہ محنت ہے یہ مشکل ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے انسان کو پتا ہو نا کہ تھوڑی سی دیر ہے کر لیتا ہے انسان، لیکن اتنا لمبا عرصہ. تو حضرت نوح علیہ السلام اسی لیے ان کا مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے، جلیل القدر، یعنی اولو العزم رسولوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. حضرت نوح علیہ السلام بھی ان میں شامل ہیں اور پہلے رسول ہیں. بہت بڑا مقام کے حامل ہیں حضرت نوح علیہ السلام. کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، جن میں سے 3 بیٹے تو حام، سام اور یافس، یہ تو مسلمان تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے. کہتے ہیں ایک بیٹا اس سے پہلے فوت ہو چکا تھا، اور جب یہ عذاب آیا اس کو 4 بیٹے موجود تھے. تو چوتھا بیٹا جو ہے اس کا نام اسرائیلیات والوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے کنعان ذکر کیا ہے، کچھ لوگوں نے یام ذکر کیا، یام یا کے ساتھ. تو 3 مسلمان تھے اور 1 مسلمان نہیں تھا. یہ تو قرآن سے ثابت ہے. وہ ایک کشتی میں سوار نہیں ہوا. حضرت نوح علیہ السلام اس کو دعوت دیتے رہے کہ آؤ تم کشتی میں سوار ہو جاؤ، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا. ابھی آگے اس کا ذکر آئے گا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، چوتھا بیٹا جو ہے وہ سوار نہیں ہوا. امام ابن کثیر نے لکھا ہے، واللہ عالم ان کا سورس کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ تینوں بیٹے اور ان کی بیویاں اور چوتھے بیٹے کی بیوی بھی کشتی میں سوار ہوئی، وہ مومن تھی. چوتھا بیٹا مومن نہیں تھا، وہ سوار نہیں ہوا. تو 3 بیٹے حام، سام، یافس، اور چوتھا بیٹا یام یا کنعان وہ سوار نہیں ہوا. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها اور کہا حضرت نوح علیہ السلام نے سوار ہو جاؤ فیہا اس میں، اس کشتی میں. بسم اللہ مجریہا یہ قرآن کریم میں روایت حفص میں واحد لفظ ہے جس کو امالے کے ساتھ پڑھتے ہیں، مجریہا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں جیسے یہ را کے نیچے زیر ہے، را کے نیچے زیر نہیں ہے. یہ اصل لفظ مجراہا ہے، اصل لفظ زبر کے ساتھ، لیکن اس کو امالہ کے ساتھ پڑھتے ہیں مجریہا. اس کی اصل مجری نہیں ہے، یہ وزن مفعل ہے. بسم اللہ مجریہا یہ را کا زبر ہے اصل، لیکن امالے سے پڑھتے ہیں.
تو اللہ کے نام کے ساتھ اس کا جاری ہونا ہے، اس کشتی کا، ومرساہا، اور اس کا ٹھہرنا ہے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ سب ایمان والوں سے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ. اب یعنی وہ اثرات بارش اور زمین سے پانی نکلنا وہ ہو چکا ہوا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو کشتی میں سوار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے حضرت نوح کے بیٹے نے کہا، آگے ہم پڑھیں گے کہ جی میں تو چوٹی میں پناہ لے لوں گا، میں بچ جاؤں گا. تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو کشتی میں سوار کر رہے ہیں، ایمان والوں کو. اور حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی یہ چلے گی، اللہ کے نام کے ساتھ ہی یہ ٹھہرے گی. ہر چیز اللہ کے نام کے ساتھ چلتی ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی وہ ٹھہرتی ہے. تو ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا رہے ہیں. حضرت نوح کو تو پتہ تھا کہ اب تباہی، بہت بڑی تباہی ہے. تو یہ دعا ہے جو دعا پڑھنی چاہیے سواری کے لیے، خاص طور پہ کشتی ہو تو. دوسری دعا کا ذکر بھی ہے سورہ زخرف میں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. اور ایک اور جگہ قرآن کریم میں، الحمد للہ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمین. اے نوح جب آپ کشتی میں سوار ہو جائیں تو یہ الفاظ کہیں، الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. یہ 3 قسم کی دعائیں قرآن کریم میں آتی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی میرے ذہن میں ایک کوشچن آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تو پڑا ہوا نا 4000 سال ہوئی تھی. 4000 سال؟ واللہ جی اس کے تو کوئی ثبوت نہیں، میں نے کہیں پڑھا تھا میں نے. اچھا، میرے ذہن میں ابھی ایک کوشچن آیا کہ اگر 4000 سال ہوئی تھی تو پھر 950 سال میں تبلیغ کی، یعنی کہ آیا ان کا وہی پھر، یعنی کہ جب وہ 4000 سال میں تھے تب ان کے 3000 سے اوپر وہ ان کے نبوت ملی. اور یہ تو تب سوال پیدا اس کے ہوگا بارے میں جب وہ چیز اوتھینٹک ہو. وہ چیز میں نے تو پہلی دفعہ سنی ہے یہ بات آپ کے منہ سے. واللہ اعلم. اچھا جی ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں. جی وہی تجری بہم، بس یہ آیت مکمل کرنے. وہی تجری بہم، اور وہ چل رہی تھی ان کو لے کر، وہ کشتی ان کو لے کر چل رہی تھی، یعنی جو کشتی میں سوار تھے ان کو لے کر چل رہی تھی. فی موجن، لہروں میں، یعنی پانی کی اب لہریں تھیں. کل جبالی، پہاڑ کی طرح. کشتی بہت بڑی تھی تو پہاڑ کی طرح وہ کشتی لہروں میں چل رہی تھی. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، یام یا کنعان کو. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ تھا ایک سائیڈ پر. معزل، عین زا لام، عزل. عزل کا مطلب ایک سائیڈ پہ ہونا. تو معزل، وہ ایک سائیڈ پر تھا. ابھی بھی اس کو خیال تھا کہ میں بچ جاؤں گا. حضرت نوح نے پکارا اپنے بیٹے کو حالانکہ وہ ایک سائیڈ پر تھا. کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے. بنیا یہ تصغیر کا ایک محبت کا انداز ہے. اے میرے بیٹے، ارکب معنا، سوار ہو جا ہمارے ساتھ. ولا تکن مع الکافرین، اور نہ تو ہو کافروں کے ساتھ. اب وہ انکار کرتا رہا پوری زندگی. حضرت نوح نے کہا اب بھی وقت ہے، ابھی بھی ایمان لے آ اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، اور کفر پر اصرار نہ کر اور ہمارے ساتھ سوار ہو جا. چلیں بہرحال اسی پہ بحث کرتے ہیں. انشاءاللہ اس موضوع کو کل آگے بڑھائیں گے بشرط زندگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جی مس ہبہ. استاد محترم، ہم نے جو کوشچن کیا ہے کی تفسیر کی کلاس میں، تو وہاں پہ ان کے استاد نے بتایا تھا کہ قرآن مجید میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو ذکر آیا ہوا ہے، تو یہاں تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں پڑھا ہے. نہیں، دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر صراحت سے ملتا ہے کہ وہ عذاب میں گرفتار ہوئی تھی. حضرت نوح کی بیوی کا ذکر صراحت سے ملتا نہیں ہے قرآن میں. اب حضرت نوح کی بیوی، یہ قرآن میں صراحت سے موجود ہے کہ حضرت نوح کی بیوی بھی ان پر ایمان نہیں لائی تھی. یعنی کافروں کی مثال حضرت نوح کی بیوی بھی ہے، حضرت لوط کی بیوی بھی ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، یہ دونوں کافر تھی اور ان کی وفات کفر پر ہوئی ہے. لیکن یہ حضرت لوط کی بیوی تو عذاب میں
میں گرفتار ہوئی ہے باقاعدہ. وہ جو قوم لوط پر عذاب آیا تھا اس میں حضرت لوط کی بیوی بھی اس کا شکار ہوئی تھی. اب حضرت نوح کی بیوی اس عذاب میں قوم والوں کے ساتھ شریک ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، یہ پہلے فوت ہو گئی تھی، اس کا کوئی صراحت نہیں ہے قرآن کریم میں. تو ایک لحاظ سے بات صحیح ہے ان کی کہ حضرت لوط کی بیوی کا صراحت سے ذکر ہے عذاب میں، وہاں نام ہے حضرت لوط کی بیوی کا کہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوئی. الا امرأتہ کانت من الغابرین موجود ہے، لیکن حضرت نوح کی بیوی کے بارے میں یہ ذکر صراحت سے قرآن میں نہیں ہے. تو اب ہم اس کا اقرار بھی نہیں کر سکتے، انکار بھی نہیں کر سکتے، حقیقت کا اللہ کو پتہ ہے. واللہ اعلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.